یہ سب سن کے پڑھ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد؟ اور آپ بھی اس کی باتوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے جی؟ ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتہ لگا کہ کہاں لکھا ہے جی۔ اگر آپ نے یہ باتیں یاد کی ہوتی تو کبھی آپ خود جواب دیتے، آپ خود جواب دیتے۔ اور میں اس طرح سمجھاتا ہوں آسان طریقے سے کہ آپ خود جواب دینے کے قابل ہیں۔ دوسری آیت دیکھیے جس میں فضل کبیر کہا گیا، کتنی سیدھی اور سادہ سی بات ہے، کوئی الجھن نہیں، کوئی علمی بات نہیں۔ ایک آیت نبی کریم علیہ السلام کو فضل کبیر کہہ رہی ہے، ایک آیت فضل عظیم کہہ رہی ہے۔ اور اللہ کا حکم ارشاد میں نے قرآن کی آیت کی صورت میں سنایا کہ فضل ہو رب کا، رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ۔ تو بھائی حضور کے غلاموں، نبی کریم کے دیوانوں، میرے آقا تو فضل کبیر بھی ہیں اور فضل عظیم بھی ہیں۔ دوسری آیت سنیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ وبشر المؤمنین، دیکھیے کتنی پیاری آئے۔ بھئی اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے اور آپ اس کے چکر میں آ جائیں تو پھر افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ اتنی واضح آیت، اتنی پیاری اور واضح حکم، وبشر المؤمنین، بے نیاز رب فرما رہا ہے اے محبوب ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں، ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ وبشر المؤمنین، قرآن مجید سنا رہا ہوں، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دیجیے، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ بلا شبہ ان کے لیے، بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ وہ فضل کبیر کون ہے؟ جو حضور کی 8 صفات اسی آیت کی ابتدا میں بیان کی گئی۔ جس آقا کریم کا میلاد بیان ہو رہا ہے، ان کی عظمت بیان ہو رہی ہے، ایک آیت کے اندر حضور کی کتنی شانیں بیان ہوئی ہیں؟ 8۔ کتنی شانیں؟ بھئی ایک آیت میں 8 شانیں ہیں تو پورے قرآن میں کتنی شانیں ہوں گی؟ ایک چھوٹی سی آیت میں 8 شانیں بیان کر کے پھر رب نے فرمایا اے محبوب ایمان والوں کو بشارت دے دیں کہ تمہارے اللہ کی طرف سے تم پر فضل کبیر ہے، ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ فضل کبیر کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 8 شانیں، 8 صفات بیان کر کے بے نیاز رب نے فرمایا یہ جو 8 صفات کا حامل رسول ہم نے نبی بھیجا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے لیے فضل کبیر ہے۔ تو حضور فضل کبیر بھی ہیں اور فضل عظیم بھی۔ اور میرے آقا صرف رحمت نہیں، پہلے جتنے نبی آئے نا، یہ نقطہ بڑا باریک ہے، توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ 1.25 لاکھ نبی آئے دنیا میں، ہر نبی رحمت لے کر آیا، ہر نبی اللہ کی رحمت لے کر آیا، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں میں اور 313 رسولوں میں سے ایک ہی ہستی پاک ہے جو سراپا رحمت بن کر آیا۔ ہر نبی رحمت لے کر آیا، ہر رسول رحمت لے کر آیا،
میلاد والے آقا سراپا رحمت بن کر آئے۔ اور یہ بھی قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، یہ بھی قرآن مجید اعلان کر رہا ہے۔ دیکھیے حضور صرف رحمت نہیں ہے، حضور کا دائرہ نبوت کہاں تک ہے؟ آج تک میلاد منانے والوں کے علاوہ کو نبی کریم علیہ السلام کے مقام تک اور حضور کی عزت و عظمت کو کما حق کو سمجھنے کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے سوا کسی کو علم ہی نہیں۔ وہ اسی لیے جب بھی عظمت رسالت کی بات آئے گی، کبھی یہ بہانا، کبھی وہ بہانا، کبھی وہ بہانا۔ جیسے کسی آدمی کا دل نہ ہونا نماز پڑھنے کا، اس کا نماز پڑھنے کا، وہ کو بندہ اسے کہہ دے کہ چل یار نماز پڑھیں، ٹائم ہو گیا نماز کا، تو وہ آپ کو پتہ کیا جواب دے گا؟ میرے کپڑے پاک نہیں۔ اسے کہتے بے نمازوں والے بہانے، بس سیدھی چوٹ مارے گا، یار میرے کپڑے ہی پاک نہیں۔ میں نے کہا خود کیسے پاک ہے تو؟ تیرے کپڑے ہی نہ پاک ہیں تو خود تو کیا ہے؟ پھر اپنے آپ کو بھی پہچان۔ اب دیکھیے صرف رحمت، حضور ہر نبی رحمت لے کر آیا، اور آمنہ کے لال میلاد والے آقا یہ سراپا رحمت بن کر۔ آیت کریمہ سنیے، قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ سناؤں یہ بات سمجھ لیں کہ ہر نبی صرف اپنی قوم کے لیے رحمت، سمجھ نہیں آیا؟ ہر نبی صرف اپنی قوم۔ کچھ نبی بنی اسرائیل کی طرف آئے، کچھ قوم عاد کی طرف، قوم ثمود کی طرف۔ تو جس قوم کی طرف نبی آئے نا وہ صرف اپنی قوم کے لیے رحمت، اور رحمت لے کر آئے، وہ صرف رحمت، اور رحمت جو لے کر آئے صرف اپنی قوم کے لیے۔ حضور رحمت بن کر آئے، مگر حضور کی رحمت کہاں تک ہے، اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ تو قرآن نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمتاً للعالمین۔ اب حضور کی شان کو ناپتے پھرتے ہیں، کسی نے پیمانہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے ترازو پکڑا ہوا ہے، حضور کی شانیں ناپتے پھرتے ہیں، تولتے پھرتے ہیں، جبکہ دائرہ نبوت و دائرہ رسالت، میں کوئی لال کتاب نہیں پڑھ رہا، نہ کوئی سسی پنم کا قصہ سنا رہا ہوں، میں تو آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں کہ حضور کا دائرہ نبوت کہاں سے کہاں تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اسے الگ الگ ذرا پڑھیں پھر سمجھ آئے گی۔ رحمتاً، الگ الگ پڑھنا ہے، رحمتاً للعالمین۔ للعالمین کا معنی ہے تمام جہانوں کے لیے، رحمتاً للعالمین۔ یہ لام جو ہے نا اس کا معنی ہے لیے، للعالمین، العالمین سے پہلے لام ہے، لام کا معنی ہے لیے، رحمتاً للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ بھائی تو حضور کا دائرہ اختیار کہاں سے کہاں تک ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جن کا ایمان ہے صرف وہ بولے اللہ، اللہ اور محمد رحمت للعالمین۔ یہ دو جملے یاد کر، اللہ رب العالمین، محمد رحمت للعالمین۔ وہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔
عالمین کا یہی معنی کرتے ہیں نا، تمام جہانوں کا رب، تمام، بھئی وہ تمام جہانوں کا رب ہے جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، وہ تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ وہ رب العالمین، یہ رحمت للہ، سراپا رحمت بن گیا ہے۔ اب حکم یہ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب بھی فضل ہو اللہ کا، رحمت ہو تو خوب خوب خوشیاں مناؤ، خوب خوب خوشیوں کا اظہار کرو۔ اور عید کا مفہوم یہی ہے، دو مقصد ہے، ایک خوشیوں کا اظہار کرنا، خوش ہونا، خوشی کو ظاہر کرنا، اور ایک ہے اللہ کے فضل اور رحمت و نعمت کے ملنے پر خوشی جو ہے شکر کرنا، شکر۔ ربیع الاول کو ہم عید میلاد منا کر ایک تو خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا آئے تو ہمیں رب کی معرفت حاصل ہوئی، اور یہ شکر کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب آج کے دن ہمیں عطا کیے، اگر وہ محبوب نہ آتے تو ہمیں خدا کا کیسے پتہ چلتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ خوشیاں منایا کرو۔ اور عید، اب سوال یہ کرتے ہیں کہ عیدیں تو دو ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی، کہتے ہیں نا، لیکن خدا کے لیے زبان کھولو، کچھ سمجھو، کچھ سیکھو، کچھ باتیں جا کے لکھ لیا کرو، کچھ دل پہ لکھا کرو، کچھ دماغ پہ لکھ لیا کرو۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں۔ کہتے ہیں جی عیدیں دو ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی، تیسری کہاں سے آ گئی۔ یہ وہ شخص بات کر سکتا ہے جو بالکل جاہل ہو، الٹریٹ، ان پڑھ ہو، جاہل، وہ کہہ سکتا ہے عیدیں، بلکہ حدیث شریف پہلے سن لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے، تو سال میں کتنے جمعے آتے ہیں، تو کتنی عیدیں ہوگی پھر؟ تو یہ بات غلط ہو گئی نا، یہ ان کا کلیہ جو ہے یہ غلط ثابت ہو گیا کہ عیدیں دو ہیں، تیسری کہاں سے آئی۔ تو ہر جمعے کا دن کیا ہے، عید۔ ایک حدیث شریف ذرا سنیں، لیکن ریفرنس پہلے ذہن میں اور یاد کریں، اس کے بعد حدیث سناؤں گا، غور سے سنیں۔ تین سیاستہ کی تین کتابوں کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث شریف تین حدیث کی کتابوں سے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، اور تینوں کتابیں سیاستہ میں ہیں، تینوں کتابیں سیاستہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس یہودی آیا، اس نے آ کے کہا کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، وہ اگر ہماری کتاب ہے تورات، اگر وہ آیت تورات میں نازل ہوتی، وہ آیت تورات میں لکھی ہوتی اور آیت تورات میں ہم پر نازل ہوتی، تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، اس دن کو ہم عید کا دن مناتے، اگر وہ آیت تورات میں نازل ہوتی، اور جس دن نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے۔ اتنی اہم آیت ہے، یہودی نے کہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا عید منانی ہے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہماری مسلمانوں کی دو عیدیں تھیں،
یہ کہتا ہے عیدیں دو ہیں، یہ کہتا ہے عیدیں، اور حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری کتنی عیدیں تھیں؟ دو عیدیں۔ کیا عید الفطر عید الاضحیٰ کٹھی آ گئی تھی؟ ایک ہی دن دونوں عیدیں ہو گئی تھی۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہماری کتنی عیدیں تھیں؟ دو۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی؟ میدان عرفات میں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ظاہری حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو یوم العرفہ کو یہ آیت نازل ہوئی تھی میدان عرفات۔ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ قرآن نجمن نجمن نازل ہوا ہے، سارا قرآن ایک دفعہ نہیں کہ کتاب حضور کو پکڑا دی۔ 23 سال لگ گئے، 23 ایئرز، 23 سال میں نزول قرآن مکمل ہوا۔ اور جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کی بھی ہم نے آج تکمیل کر دی، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہودی کہتا ہے یہ ہے وہ آیت، یہ ہے وہ آیت جو تورات میں اگر اترتی تو جس دن اترتی نازل ہوتی ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ہماری تو دو عیدیں تھیں، ایک یہ یوم العرفہ کیونکہ حضور نے فرمایا ذی الحج کی 9 تاریخ جب میدان عرفات میں لوگ حج کرتے ہیں، حج کا رکن اعظم نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حج کا یہ عید کا دن ہے، یوم العرفہ عید کا دن ہے۔ حضور نے یوم العرفہ کو بھی عید کہا اور جمعے کو بھی حضور نے عید کہا، تو فرمایا ہماری تو دو عیدیں تھیں، ایک اس دن جمعے کا دن تھا اور دوسرا ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی یوم العرفہ۔ ہماری تو پہلے ہی دو عیدیں تھیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ تو میدان عرفات میں پھر یہ کہتے ہیں جی عیدیں دو ہیں، اگر تیسری عید تم نے کہاں سے نکال لی، کہاں سے بنا لی، تو تم پھر اس دن عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں تم اس دن عید کی نماز مجھے بتائیں، جب میدان عرفات میں جمعہ بھی تھا اور یوم العرفہ 2 عیدیں تھیں، اس دن کون سی عید کی نماز پڑھی تھی؟ دن عید کا تھا، دن یوم العرفہ کو بھی مدینے والے آقا نے عید کا دن کہا اور جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں یا عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ اور کچھ سمجھ شریف میں آئی بات نہیں۔ جمعے کے دن جمعہ پڑھتے ہیں یا اس دن کہتے ہیں 2 رکعت نماز عید پیچھے ہی سے امام؟ جمعہ ہی پڑھتے ہیں۔ تو جمعے کے دن کو نبی پاک نے عید کا دن کہا یا نہیں کہا؟ یوم العرفہ کو عید کا دن کہا یا نہیں کہا؟ نہ اس دن عید پڑھی گئی نہ جمعے کے دن عید، نماز تو پڑھی نہیں گئی لیکن دن دونوں عید کے ہیں، دن دونوں۔ جس کو سمجھ آئیے وہ ہاتھ کھڑے کرے، میں زیارت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ بھی دن عید کا یوم العرفہ میں، اس دن ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی ملا کے پڑھائی جاتی، عید کی نماز نہیں، حالانکہ دن ہے عید کا۔ جمعے کا دن نبی پاک نے فرمایا عید کا دن ہے، لیکن اس دن عید کی نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور تو فرماتے عید کا دن ہے، وہ دیہڑا عید ہے پر نماز عید دی نہیں پڑھی جاتی۔ یوم العرفہ دیہڑا عید ہے پر نماز عید دی نہیں پڑھی جاتی۔
ربیع الاول ساریاں عیداں تو وڈی عید ہے، اس واسطے اسی عید میلاد منانے ہیں۔ اس دن عید دی نماز نہیں پڑھی جاندی، خوشیاں کیتیاں جاندیاں نے تے شکرانے دے ترانے پڑھے جاندے ہیں۔ بخاری، مسلم اور جامع ترمذی، 3 کتابوں سے یہ میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی ہے جو یہودی نے حضرت عمر سے بات کی تھی رضی اللہ۔ اب ایک قرآن کی آیت لفظ عید پہ، اس میں اگر عید کا لفظ نہ ہو تو پھر زبان کاٹے میری، اگر عید کا لفظ ہو تو پھر خدا کے لیے آپ سے عرض کروں گا کہ آپ تو یار مسئلہ سمجھو۔ مجھے کسی سے غرض نہیں، میں کسی سے بات نہیں کر رہا، میں تو آپ سے کر رہا ہوں۔ جو نہ مانے مجھے اس سے کیا تعلق ہے، مجھے کوئی غرض نہیں، وہ جو مرضی اس کا ذہن ہے کرتا پھرے۔ آپ جو آئے ہو حضور کا پیار لے کر، حضور کی محبت لے کر، سرکار کا ذکر کرنے سننے کے لیے، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں بھائی اپنے دلائل سمجھو، سیکھو۔ جو کام آپ کر رہے ہو آپ کے پاس کتنے مضبوط اور ٹھوس دلائل ہیں، اور وہ بھی دلیل جو قرآن سے اور حدیث سے ہے۔ تو پھر آپ اس کا اثر کیوں قبول کر لیتے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہے عید میلاد، تیسری کہاں سے آ گئی؟ اب بھی اگر کوئی میرا بھائی اس کا جواب نہ دے سکے تو پھر مجھے حسرت ہی رہے گی۔ اب قرآن سے عید کا مفہوم سمجھیں ذرا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل قوم، انہوں نے کہا کہ آسمانوں سے پکے پکائے کھانے آئیں، دسترخوان، مائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ پکے پکائے کھانے آسمان سے آئیں، اور کہا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا، اتار ہمارے لیے، مائدہ، دسترخوان یعنی پکے پکائے کھانے آسمانوں سے آئیں۔ تکون لنا، جس دن پکے پکائے کھانے آسمان سے مائدہ دسترخوان نازل ہو، تکون لنا، ہمارے لیے ہو جائے وہ دن عیداً، عید کا دن۔ میرے پیارے بھائی بیٹے عزیز، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تکون لنا عیداً لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، جس دن پکے پکائے کھانے آسمان سے آئیں ہمارے لیے وہ دن ہو جائے گا عید کا دن، صرف ہمارے لیے نہیں، لأولنا وآخرنا وآیۃ منک، اگلوں پچھلوں کے لیے وہ دن ہمارا عید کا دن ہوگا، اور تیری طرف سے ایک واضح نشانی ہمارے پاس ہوگی۔ اچھا، جس دن آسمان سے مائدہ اترے، جس دن آسمان سے مائدہ اترے، اللہ کی نعمت و فضل اور رحمت مائدہ کی صورت میں، وہ دن تو ہو عید کا دن، جس کے صدقے میں مائدہ اتر رہا ہے، جس کے تصدق میں دسترخوان اور پکے پکائے کھانے آ رہے ہیں، جس دن وہ تشریف لائے، وہ دن عید کا دن کیوں نہیں؟ تو وہ دن عید کا دن کیوں؟ بخاری، مسلم، ترمذی سے جو حدیث سنائی ہے، یہودی نے کیا کہا تھا؟ اگر وہ آیت تورات میں اترتی تو ہم اس دن کو کیا بناتے؟ عید کا دن، جس دن قرآن کی ایک، قرآن کی، بولو قرآن کی، یہودی کہتا ہے حضرت عمر سے، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، وہ ایک آیت، ایک آیت، ایک آیت، ایک
ایک آیت وہ تورات میں اترتی تو ہم اس دن کیا کرتے؟ عید مناتے، عید کرتے. تو بتاؤ بھائی ایک آیت تورات میں اترے تو وہ کہتے ہیں وہ دیہڑا عید کا ہو، ہمارے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے ہم عید بناتے. تو جس کے قلب انور پر سارے قرآن کی آیتیں آئیں، جس کے قلب اطہر پر سارے کا سارا قرآن آیا ہے، جس کے دل انور پر سارا قرآن آیا ہے، ایک آیت نازل ہو تورات میں، قرآن کی آیت تورات میں اگر نازل ہوتی، وہ کہتے عید کا دن مناتے. تو حضور کا غلام ہے، امتی ہے، حضور کا کلمہ پڑا ہے، تیرے آقا کے تو قلب نزل علی قلبک، اے محبوب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر اتارا ہے. تو سارا قرآن جس کے دل انور پر اترا ہے تو وہ دن پھر عید کا دن کیوں نہیں؟ جس دن اللہ کے وہ محبوب آئے جن کے دل انور پر قرآن اترا. ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن. قرآن اترے تو عید کا دن ہے، تو صاحب قرآن جس کے دل پر قرآن اترا. مولانا کوثر نیازی نے لکھا ہے نا اپنے مقالے میں، وہ دیابنا میں سے ہیں، انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ عید میلاد اگر نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی. یہ ساری عیدیں صدقہ ہیں عید میلاد النبی کا. تو مسلمانوں کی، ایمان والوں کی سب سے بڑی عید اور سب سے پہلی عید، سب سے اور سب سے بڑی عید میرے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے. اور لفظ میلاد سے بھی بڑا، اب بکان ایسے نہیں تو الٹے ہاتھ سے پکڑ لیا. اب لکھتے ہیں ولادت نبی. لفظ میلاد سے الرجی ہے شاید، لیکن آپ کی معلومات کے لیے، میں صرف آپ کی معلومات کے، میرے مخاطب اس وقت آپ ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد بنانے والے، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ اپنے دلائل سیکھیں نا، جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کے پاس دلائل ہیں ٹھوس قرآن کے اور حدیث کے، تو وہ آپ سیکھتے نہیں ہیں. کیا کیا جائے؟ دیکھیے جامع ترمذی میں ایک باب ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھیں نکال کے. امام ترمذی نے جامع ترمذی میں باب باندھا ہے، چیپٹر ہے پورا چیپٹر، اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء فی میلاد النبی. کیونکہ عربی عبارت جب پڑھیں گے تو اگلے اور پچھلے حروف کے اعتبار سے یہاں میلاد النبی زیر آئے گی. باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فی لفظ آ گیا نا، فی کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. اگر اکیلا پڑھیں گے تو پھر میلاد النبی، پھر میلاد النبی، لیکن یہاں لفظ آئے ہیں باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیپٹر ہے، یہ باب ہے جامع ترمذی میں. بھئی امام ترمذی سیاستہ کا محدث ہے، وہ اپنی کتاب میں میلاد النبی کا چیپٹر اور باب قائم کیے ہوئے ہے. اس پورے باب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ بات واضح ہو گئی ہے جی. اب اگلی بات سمجھیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے مسلم شریف کی ایک حدیث میں چاہوں گا کہ جتنے میرے بچے، جوان، بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اچھی طرح سے یہ حدیث سنیں. اور سیاستہ میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے. نبی پاک نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ حضور نے خود اپنا میلاد منایا. نبی پاک نے خود اپنا، اور کیسے منایا؟ مسلم شریف، حدیث کا نام مسلم شریف، بخاری شریف کے بعد. ہر پیر کے دن حضور روزہ رکھتے تھے.
ہر پیر کے دن نبی پاک روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے حضور روزے سے ہوتے ہیں، بالالتزام پابندی سے ہر پیر کے دن نبی کریم روزہ رکھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر سوموار کو پیر شریف کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، حضور یہ روزہ کس بات کا ہے؟ یہ روزہ کیسا رکھتے ہیں آپ؟ مسلم شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا فیہ ولدتو، یہ لفظ یاد کر لیں، فیہ ولدتو، فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا، یہ میرا یوم میلاد ہے، یہ میرا یوم میلاد ہے، یہ اس دن میں پیدا ہوا۔ میں اپنی پیدائش اور اپنا میلاد شکرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکر کے لیے روزہ رکھ کے اپنے میلاد کا دن مناتا ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ کسی نے سال بسال میلاد منایا، سال بسال میلاد منایا، میں کہتا ہوں وہ تو ہر ہفتے بعد میلاد مناتے، حضور ہر ہفتے کے بعد اپنا میلاد مناتے، ہر ہفتے کے بعد 7ویں دن، ہر پیر کو حضور روزہ رکھ رہے ہیں، سال کے بعد نہیں جب سوموار آئے، یہ تو ہر پیر شریف کو حضور روزہ رکھ رہے ہیں، وہ تو ہر ہفتے حضور اپنا میلاد، یہ ایک سال میں ہضم نہیں ہو رہا تو حضور تو ہر ہفتے منا رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، حضرت عیسیٰ کا میلاد قرآن میں، والسلام علی یوم ولدت، یہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام ہو، قرآن ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد، حضرت عیسیٰ کا میلاد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں اس دن پر سلام جس دن میں پیدا ہوا، ہم کہتے ہیں اس گھڑی، اس ساتھ، اس لمحے پر سلام، جس گھڑی، جس ساتھ، جس لمحے آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ۔ بھائی سمجھ آئیے کچھ کہ حضور نے اپنا میلاد منایا یا نہیں منایا؟ ہر ہفتے، ہر ہفتے منایا۔ مسلم شریف سیاستہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اسے حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا، میرا میلاد کا دن ہے، میں اس لیے میلاد کے دن پر اپنا میلاد کا دن مناتا ہوں روزہ رکھ کے۔ تو حضور نے خود میلاد منایا بھائی، تو اس اعتبار سے پھر میری پیٹنٹ بات اپنے دل پہ لکھ لو، میں کچی گولیاں نہیں کھیلتا، میں تو چاروں طرف مخالفین میں گھرا ہوا ہوں، چاروں طرف سے مخالفین میں گھرا ہوا ہوں، الحمدللہ آج تک کسی کی ضرورت نہیں کہ میرے ساتھ کوئی بات کر سکے۔ میری یہ بات دل پہ لکھ لیں، معمولی بات ہے اتنے مجمع میں بات کرنا۔ بھائی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کچی بات کرنا، کوئی ایسی محفل میں کچی بات کی جا سکتی ہے، ممکن ہے۔ میں تو وہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر پیر شریف کے دن اپنا یوم میلاد حضور نے بنایا، تو اس اعتبار سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور خوب سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں میں نے کیسے بات کرنی ہے۔ میرے یہ جملے آج پر دل پر لکھ لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میلاد منانا مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ جاؤ جس کا مال کھڑا ہوتا ہے، جس کا مال،
وہ مال اٹھا کے ایسے پھینکتا ہے، وہ کہتا ہے جا پوری مارکیٹ میں چیک کرا لو۔ میں تو مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث کی روشنی۔ حضور نے ہر پیر کو روزہ رکھا، فرمایا فیہ ولدت، یہ میرے میلاد کا دن ہے، لہذا پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ میلاد منانا یہ خود مدینے والے آقا کی سنت ہے اور رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ہے۔ بڑی عقیدت کی ضرورت ہے، حضور سے بڑی محبت کی ضرورت ہے۔